وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس مجلس کے بیانات کا قصہ ایسے ہے کہ پچھلے رمضان سے دل میں تھا کہ سالکین کو ہم روحانی بیماریوں کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائیں گے. چنانچہ پورا سال اسی پہ کام کرتے رہے. اللہ کی شان کہ جب شعبان میں لکھنے کے لیے بیٹھے کہ وہ مضمون تیار کریں تو ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکمت کی بات ہے. وہ اچانک دل میں ایسی آئی کہ مسلط ہو گئی. اب ہمیں کشف اور الہام تو ہوتا نہیں، لیکن اتنا ہوا کہ وہ روحانی بیماریوں کی طرف ذہن ہی نہیں چلتا تھا، خالی. تو پھر ہم نے ہتھیار ڈال لیے کہ بھائی شاید اسی میں اللہ کی طرف سے خیر ہوگی. تو ہم نے مصر کے ایک بزرگ گزرے ہیں ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حکمت بھری باتیں وہ اکثر مشائخ رمضان میں اعتکاف کے لوگوں کو سنایا کرتے ہیں. اس پہ بہت کام ہوا تو ہم نے اس پہ کچھ کام کرنا شروع کر دیا. ذہن میں خیال آیا کہ بھائی وہ تو معرفت کی باتیں ہیں تو وہ تو بڑے لوگ کر سکتے ہیں. پھر دل میں خیال آیا کہ آخر 40 سال گزر گئے ہمیں مشائخ سے باتیں سنتے ہوئے، تو کچھ تو ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے. یہ جو مشائخ سے باتیں سنی جاتی ہیں یہ علم امت کا سرمایہ ہوتا ہے، یہ بندے کی ذاتی جائیداد نہیں ہوتی. اس کو اگر آگے نہ پہنچایا جائے تو انسان سے پوچھ ہوتی ہے. تو پھر یہی سوچا کہ چلیں جو اپنے بڑوں سے باتیں سنی وہی باتیں ہم بیان کر دیں گے. لیکن جب اس پہ کام شروع کیا تو پتہ چلا کہ وہ جو بزرگ تھے وہ شاذلیہ سلسلے کے تھے، اور اس پر جو پہلے تشریحات لکھی گئیں وہ شاذلیہ سلسلے کے بزرگوں نے ہی لکھی. پھر ہندوستان میں کنز العمال کے جو مصنف ہیں علی متقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے اس کو مبوب کیا، یعنی باب بنا دیے، چونکہ یہ متفرق سی تھی. پھر اس پہ کام ہونا شروع ہوا تو اس کا ترجمہ بھی ہوا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کام کیا. پھر حضرت مولانا عبداللہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ لکھا. پھر اس پر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تشریح لکھی. تو بڑے بزرگوں نے کام کیا. لیکن ایک بات تھی کہ وہ سب کے سب مشائخ چشت اہل بہشت تھے. ہمیں کوئی ایسی کتاب نہ ملی کہ جو نقشبندی مشائخ نے اس پہ کام کیا ہو. تو پھر ایسے دل کو محسوس ہوا کہ بھائی واقعی ضرورت تھی اس کی کہ ان حکم کو مشائخ نقشبند کے اقوال کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس پر پہلے ہم نے سوچا کہ یہ تقریباً 150 کے قریب ہیں تو ہم رمضان میں 150 مکمل کر لیں گے. لیکن جب کرنے بیٹھے تو پتہ چلا کہ ایک ایک حکمت کے اندر بہت تفصیلات ہیں. تو گویا 10 بیانات میں ہم صرف 15 حکمتوں کی تفصیل کی ہے. تو سوچا کہ چلیں ایک نیا کام ہے تو اللہ تعالیٰ اسی میں خیر ڈالیں گے. تو اس طرح یہ مجالس اس دفعہ ان کی حکمت بھری باتوں کی روشنی میں کچھ تفصیلات ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا فرما دیتے ہیں
اور جس کو حکمت مل جائے فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو کثیر خیر نصیب ہو گئی۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ زید بن اسلم کہتے ہیں الحکمت الفہم عن اللہ فی امرہ و نہیہ، اللہ کی طرف سے جو امر ہے یا نہیں ہے اس کی فہم بندے کو مل جانا۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہ لیقع فی قلبی ان الحکمت ہی الفقہ فی الدین، میرے دل میں یہ بات آ گئی، ڈالی گئی کہ حکمت جو ہے یہ دین کی سمجھ ہے۔ وَأَمْرٌ يُدْخِلُهُ اللَّهُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ یہ دلوں میں ڈال دیتا ہے اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے۔ تو گویا یہ من جانب اللہ ایک بات ہوتی ہے جو بندے کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ جو حکیم ہو اس کو ہم دانا کہتے ہیں۔ سب سے بڑے حکیم اللہ تعالیٰ ہیں، ان کے اسماء میں سے ایک نام الحکیم ہے، چنانچہ ان کا کلام سارا کا سارا حکمت بھرا، اس لیے قرآن مجید کو حکمتم بالغتن کہا گیا، تام حکمت۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ساری کی ساری حکمت سے بھری ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں اتنی اچھی لگیں کہ پہلے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے لقمان، وہ بھی بڑی دانائی کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی باتوں کو نقل فرمایا، حصہ بنا دیا، اور ان کے نام پر ایک سورت کا نام لقمان بھی رکھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی میں ایک دوسرے کو دانائی کی باتیں بتانا، خیر کی باتیں بتانا، یہ کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑے حکیم سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کو اللہ نے حکیم بنایا، چنانچہ ان کے اسماء میں سے ایک اسم الحکیم بھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ہر سنت وہ بھی حکمت سے بھری ہے، چونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کا کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت کی بات مومن کی گم شدہ چیز ہوتی ہے۔ آپ کی چیز گم ہو جائے اور ملے تو آپ فوراً اٹھا لیتے ہیں، ایسے ہی حکمت کی بات جہاں بھی ہو آپ یوں سمجھیں یہ تو میری چیز ہے تو فوراً اس کو آپ لے لیں۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خذوا الحکمت ولو من السنۃ المشرکین، کہ تم حکمت کی بات حاصل کرو اگرچہ مشرکین کی زبان سے نکلی ہو۔ یعنی کافر اور مشرک بھی کوئی ایسی بات کرے کہ جو بہت دانائی کی ہو تو تم اس کو بھی حاصل کر لو۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور حکمتوں میں سے جو اعلیٰ ترین بات ہے وہ تو نبی السلام نے بتلا دیا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ حکمت کی جو چوٹی ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ سب دانائیوں کی باتوں میں سے بڑی دانائی کی بات اللہ کا خوف ہے۔ جس بندے کو یہ مل گیا اس کی زندگی معصیت سے خالی ہو گئی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں انس اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا ان الحکمت تزید الشریف فشرفا، کہ حکمت شریف بندے کے شرف کو بڑھاتی ہے، وترفع العبد المملوک حتی تجلسہ مجالس الملوک، اور یہ
جو غلام ہوتا ہے اس کے درجے کو اتنا بڑھا دیتی ہے کہ وہ بادشاہوں کی محفل میں بٹھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی غلام کے اندر بھی اگر یہ صفت آ جائے تو وہ غلام ہونے کے باوجود بادشاہوں کی مجلسوں میں بٹھایا جاتا ہے. اللہ اس کو ایسا شرف عطا فرما دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے, جواہر الحکم عطا فرمائے. چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ اگر غور کریں تو کل دنگ رہ جاتی ہے. چند لفظوں میں ایسی بات سمیٹ دیتے ہیں اور ایسی بات جو دل کو ٹھکتی ہے. جا کے دنیا کہتی ہے دریا کو کوزے میں بند کر دیا, اور مجھے تو لگتا ہے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. چنانچہ چھوٹی چھوٹی باتیں برکت کی خاطر ہم اس وقت ضرور پڑھیں گے تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہم ابتدا کریں. فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا. تھوڑا جو کفایت کرنے والا ہو وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور پریشان کرنے والا ہو. کیا خوبصورت بات کہی ہے. فرمایا البلاء مؤکل بالمنطق, کہ بلا جو ہوتی ہے نا وہ بولنے پہ آتی ہے. جو بندہ نہیں بولتا وہ فتنے بھی نہیں پڑتا, غلطی بھی نہیں کرتا. جتنا بولو گے اتنا غلطیاں کرو گے. فرمایا السعید من وعظ بغیرہ, سعادت مند وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے عبرت پکڑے کہ بھئی فلان نے ایسا کیا تو ایسا ہوا, بھئی مجھے نہیں کرنا. ایسا شخص وہ سعید ہوتا ہے, اور جو عبرت نہ پکڑے وہ پھر شقی ہوتا ہے. فرمایا الصامت حکمت وقلیل فاعلہ, خاموشی حکمت ہے مگر اس کے کرنے والے تھوڑے ہیں. یعنی ٹر ٹر کرنے والے زیادہ ہیں, خاموش رہنے والے تھوڑے ہیں. فرمایا القناعۃ مال لا ينفد, قناعت ایسا مال ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا. فرمایا الدین النصیحہ, دین سراسر خیر خواہی ہے. سبحان اللہ. دو لفظوں میں بات سمیٹی نا, پورے دین کا خلاصہ بتلا دیا کہ دین اسلام کیا ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے جی دین اسلام کیا ہے تو آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ الدین النصیحہ, دین خیر خواہی ہے. اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں, ان میں چولی دامن کا ساتھ ہے. کیوں کہ دونوں کو معرفہ لایا گیا. جب ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ جہاں دین ہوگا وہیں خیر خواہی ہوگی, اور جہاں خیر خواہی ہوگی وہیں دین ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بدخواہی اور دین اکٹھے ہوں, نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. فرمایا المجالس بالامانہ, مجالس کی بات جو ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. المرء مع من احب, بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی. الخمر جماع الاسم, شراب یہ گناہوں کا مجموعہ, یعنی گناہوں کی ماں ہے. الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان, سکون اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. المؤمن غر کریم, مومن بھولا ہوتا ہے, کریم ہوتا ہے. والفاجر خب لئیم, اور جو فاجر ہوتا ہے وہ عیار ہوتا ہے اور کمینہ ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا چیز ہے. ہوتا ہے نا کئی مرتبہ
ایسا عیار ذہن ہوتا ہے، ایک عیاری، پھر دوسری عیاری، پھر تیسری عیاری، عیاریاں ہی دکھاتا رہتا ہے بندہ. فرمایا الظلم و ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے یہ قیامت کے دن کے اندھیرے، جتنا ظلم کرے گا اتنا اندھیروں پہ اندھیرے. ظلماتم بعضها فوق بعض، البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو سلام کی ابتدا کرے وہ شخص تکبر سے بری ہوتا ہے. یعنی متکبر بندہ سلام نہیں کرتا، اور جو سلام میں پہل کرتا ہے اس بندے کے اندر تکبر نہیں ہوتا. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کا معنی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ شریعت میں پابندیاں ہیں لہذا قید خانہ، اور کافر کو کھلی آزادی ہے اس کی جنت ہے. یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ مومن کو دنیا میں جتنی لذتیں مل جائیں، نعمتیں مل جائیں، آخرت کے مقابلے میں پھر بھی قید خانے کی طرح ہے. اور کافر کو جتنی دنیا میں سختی اور سزا ملے جہنم کے مقابلے میں پھر بھی جنت کی مانند ہے اس کے لیے. اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ آخرت کیا ہے اور دنیا کیا ہے. فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. الطہور شطر الایمان، صفائی پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کی رسیاں ہوتی ہیں. جس طرح رسی سے کوئی چیز کھینچی جاتی ہے تو شیطان بھی اسی طرح بے پردہ عورتوں کے ذریعے سے مردوں کو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے. الطائم الشاکر کالصائم الصابر، کالصائم الصابر، کیا خوبصورت بات فرمائی ہے کہ جو انسان پیٹ بھر کر کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے اس کو ایسے ہی اجر ملے گا جیسے روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کو اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، خرچے کے اندر جو میانہ روی ہے آدھی معیشت یہ ہوتی ہے. التودد الی الناس نصف العقل، انسانوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا یہ آدھی عقل ہے. الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو اپنا ماتحت بنا لے. المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، مومن محبت پیار کرنے والا ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے. یعنی مومن دین کی نسبت سے، اللہ کی نسبت سے، اللہ کی مخلوق سے محبت رکھنے والا ہوتا ہے. کئی ہوتے ہیں نا رف اینڈ ٹف طبیعتیں، ذرا ذرا سی بات پہ اکھڑ جانا، بگڑ جانا، اس سے جھگڑا اس سے جھگڑا، باہر کی کیا بات کرنی، گھر میں جھگڑے، ہر دوسرے دن، چوتھے دن، ساتویں دن تماشا لگا ہوتا ہے. بچے دیکھ دیکھ کے بگڑ رہے ہوتے ہیں. فرمایا ان الصدق طمانینۃ، کہ جو سچ ہے وہ طمانیت ہے، اطمینان ہے. سچ میں اطمینان ہے. سچ بولنے والے بندے کا دل ہمیشہ مطمئن ہوتا ہے کیونکہ وہ سچا ہوتا ہے. انما شفاء العی السؤال، عی کہتے ہیں بے علمی کو، جہالت کو، کہ جہالت کا علاج سوال کے پوچھنے میں ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا معاملہ ان کے انجام کے اوپر ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ تنگ دستی تجھے کفر تک نہ پہنچا دے.
تو تنگ دستی بڑی مصیبت ہے. اس لیے آج کے دور میں مال ایمان کے لیے ڈھال ہے. آج کے دور میں مال ایمان کے لیے ڈھال ہے. اب جو خاوند اپنی بیوی کے لیے گھر بھی نہ بنا دے, کرائے کے گھر میں رہے, پھر خاوند فوت ہو جائے اور بعد میں کرایہ مانگنے والا آئے تو دیکھو بیوی کیسے کفری عقل میں بولتی ہے. سبحان اللہ, کیا حکمت کی بات بتائی. تو اس لیے انسان کسب کرے, محنت کر کے کمائے. فریضۃ بعد الفریضہ, نماز کے بعد یہ ایک بڑا فرض ہے. کیوں لولا لنگڑا بنے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں, خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. خوبصورتی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے اندر ریشو پرپورشن اچھا ہو. مکان میں ہو تو وہ خوبصورت, کسی پھول میں ہو تو وہ خوبصورت, شخصیت میں ہو تو وہ خوبصورت, لباس میں ہو تو وہ خوبصورت. تو جس چیز کے اندر بھی ریشو پرپورشن اچھی ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے. آگے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين, مومن جو ہوتا ہے وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. بھئی اگر ایک جگہ ٹھوکر کھا لی تو سبق سیکھے, دوبارہ نہ ایسا ہو کہ پھر دوبارہ ٹھوکر کھائے. فرمایا انزل الناس منازلہم, تم انسانوں کو ان کے مرتبے کے مطابق اتارو, یعنی انسان کا جو مرتبہ ہے اس کے مطابق اس کو پیش آؤ. ازہد فی الدنیا یحبک اللہ, دنیا میں زہد اختیار کرو, تم سے اللہ محبت کریں گے. وزہد فیما عند الناس یحبک الناس, اور جو لوگوں کے پاس ہے نا اس سے زہد اختیار کرو, لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. کیا خوبصورت بات فرمائی. الاسم ما حاک فی صدرک. اب دیکھیں ہر وقت تو مفتی ساتھ نہیں جو بتائے کہ بھئی یہ گناہ ہے. ایسی بھی صورتیں آ جاتی ہیں کہ جہاں بندے کو بتانے والا نہیں ہوتا اور اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کتنی آسان کر دی. فرمایا کہ جو بات تیرے دل میں کھٹکے ہیں وہ گناہ ہوتی ہے. گناہ کی بات ہمیشہ دل میں اور انسان چاہتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے. جب یہ حالت کیفیت ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو سمجھ لے کہ یہ گناہ کا کام ہے. اب دیکھیں ان پڑھ بندہ بھی اندازہ لگا سکتا ہے, کیونکہ دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا, ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں, یعنی ان کو ایذا نہ پہنچائے, ان کی دل آزاری نہ کرے. بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری, اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہے. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے, اس کو شریعت پر عمل کرنے کے لیے لگام ڈالے. المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. حبک الشیء یعمی و یصم, چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا. حب الدنیا رأس کل خطیئہ, دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی بنیاد ہے. اب یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان نمازیں قضا کرتا ہے, انسان حکم خدا کو چھوڑتا ہے, نفس کی پوجا کرتا ہے, سب دنیا کی محبت ہوتی ہے. فرمایا اذا لم تستح فاصنع ما شئت, جب تیرے اندر حیا نہ رہا
جو چاہے تو کر. اور 40ویں حدیث ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. دیکھو انسان جو نعمتیں دیتے ہیں وہ تو تھوڑی ہوتی ہیں نا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ جو چھوٹا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ بڑا شکر کیسے ادا کرے گا بھائی. اب سنیے, ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کان ابو ذر یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرج عن سقف بیتی وانا بمکہ. میں مکہ میں تھا اور میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا. چھت کو کھولا گیا. فنزل جبریل علیہ السلام, اور اس میں سے جو سوراخ ہوا اس میں سے جبریل علیہ السلام نازل ہوئے. ففرج صدری, انہوں نے میرے سینے کو بھی کھول دیا. ثم غسلہ بماء زمزم, پھر انہوں نے زمزم پانی سے میرے سینے کو دھویا. ثم جاء بطست, پھر وہ ایک ٹرے تشت لے کر آئے. من ذہب, جو سونے کا تھا. ممتلیہ حکمتم و ایمانا, اس میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا. فافرغہ فی صدری, انہوں نے وہ تشت میرے سینے میں انڈیل دیا. یعنی یہ ایمان اور حکمت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھر دی گئی تھی. ہمارے مشاہد کہتے ہیں کہ جو نبی اسلام نے فرمایا نا کہ کچھ چیزیں اندر سے دھوئیں, وہ لطائف تھے جن کو دھویا گیا تھا. اس لیے کہ اس کے بعد پھر واقعہ پیش آیا معراج کا, اور جس دن معراج پہ جانا تھا جس رات کو, اس رات پھر دوبارہ دھویا گیا. یہ 2 دفعہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا. تو لطائف دھلے, معرفت کے لیے پرواز شروع ہو گئی. عن ابن مسعود اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد فی الا فی اثنتین. حسد جائز نہیں سوائے 2 بندوں کے. ایک تو وہ رجل آتاہ اللہ مالا, جس بندے کو اللہ نے بہت مال دیا ہو. فسلطہ علی حلقتہ, وہ مسلط ہو گیا اس بات پہ کہ میں نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے رہنا ہے, تل گیا. اور رجل آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا, بندہ جس کو اللہ نے حکمت دی اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے. سیدنا ابن عباس اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤتینی اللہ الحکمت مرتین, کہ نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ دعا کی کہ اللہ مجھے حکمت عطا فرما دے. پہلے انبیاء میں سے بہت سارے انبیاء کی حکمت بھری باتیں منقول ہیں, لیکن داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ. تو داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے ایک مرتبہ 9 سوال پوچھے. 19 بیٹے تھے اس وقت. تو ان میں سے جو سلیمان علیہ السلام تھے نا, جن کو پھر اللہ نے ملک بھی دیا, حکمت بھی دی, تو انہوں نے صحیح جواب دیے. وہ سوال بڑے دلچسپ ہیں. انہوں نے کہا بھئی انسان کے سب سے قریب کون سی چیز ہے؟ اور تو جواب دے نہ سکا کوئی. سلیمان صاحب نے کہا کہ موت انسان کے سب سے قریب ہے, اور یہ ٹھیک جواب تھا. دوسرا سوال پوچھا کہ انسان سے سب سے زیادہ دور کون سی چیز ہے؟ تو اوروں نے تو مختلف جواب دیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جو وقت گزر چکا وہ انسان سے بہت دور ہے, اس لیے کہ وہ لوٹ کے نہیں آ سکتا. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کون سی 2 چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں؟ سلیمان صاحب نے جواب دیا کہ جسم اور روح 2 چیزیں ہیں, مگر ان کو اللہ نے آپس میں جوڑ دیا ہے. پوچھا کہ سب سے زیادہ خوف کھانے والی چیز کون سی ہے؟ تو سلیمان صاحب نے جواب دیا کہ مردہ میت جو ہے نا, سب سے زیادہ خوف کھانے والی چیز ہے کہ ایک دن مجھے بھی اسی طرح کندھوں پہ اٹھایا جائے گا.
نہ یہ حسن رہے گا، نہ مال رہے گا، نہ یہ دنیا کا عیال ہوگا، جانا پڑ جائے گا۔ فرمایا کون سی دو چیزیں ہیں جو بدلتی نہیں؟ تو سلیمان صاحب نے بتلایا کہ زمین اور آسمان۔ جب سے انسان کی تاریخ شروع ہوئی، زمین بھی اسی طرح، آسمان بھی اسی طرح۔ پوچھا اچھا کون سی دو چیزیں ہیں جو بدلتی رہتی ہیں؟ تو سلیمان صاحب نے فرمایا دن اور رات، یہ دو چیزیں ہیں جو بدلتی رہتی ہیں۔ پوچھا کون سی دو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ تو فرمایا زندگی اور موت۔ پوچھا کون سا عمل جس کا انجام ہمیشہ اچھا؟ تو بتایا صبر، صبر کا انجام ہمیشہ اچھا۔ پوچھا اچھا کون سا عمل جس کا انجام ہمیشہ برا؟ فرمایا غصہ، غصے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ حکمت ہر بندے کو مل سکتی ہے اگر وہ محنت کرے، عبادت کرے اخلاص کے ساتھ۔ سنیے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من اخلص عبد العمل 40 یوما الا ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ۔ جو بندہ 40 دن اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور اس کی زبان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سند بناتے تھے، فرماتے تھے کہ جو سلوک سیکھنا ہے یہ تو عوام کے لیے سالوں کا مسئلہ ہے۔ یہ سبزی بیچنے والا، یہ گوشت بیچنے والا، یہ کپڑا بیچنے والا، جن کے یہ کام ہے نا، ان کے لیے سالوں کے مسئلے ہیں۔ فرماتے تھے علماء کے لیے نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی 8 سے 10 سال مدرسے میں لگا چکے ہوتے ہیں۔ تو جو پہلے 8 سے 10 سال لگا چکے، اب ان کے لیے معرفت کا پانا، فرمایا یہ سالوں کے مسئلے نہیں ہوتے۔ فرمایا کرتے تھے کوئی عالم آئے اور میری صحبت میں 40 دن رہے، اس کا دل نہ بدلے میرا نام بدل دینا۔ یہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی عالم آئے اور میرے ساتھ 40 دن رہے، اگر اس کا دل نہ بدلے تو تم میرا نام بدل کے رکھ دینا۔ اور وہ حدیث میں، یہ حدیث مبارکہ سند میں پیش فرماتے تھے، یعنی بات قوی تھی۔ چنانچہ سقراط کا ایک قول ہے من اوتی الحکمت فلا یجزع لفقد الذهب والفضہ۔ جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو سونے اور چاندی کی کمی پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، اس کو بہت بڑی نعمت عطا کر دی گئی۔ ایک ہوتی ہے حکمت اور ایک ہوتی ہے مثال۔ آپ نے ضرب الامثال پڑھی ہوگی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی بعض باتیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ فرق کیا ہے کہ کل حکمت مثل ولیس کل مثل حکمہ۔ ہر حکمت وہ مثال تو ہوتی ہے لیکن ہر مثال حکمت نہیں ہوتی، عام باتیں بھی مشہور ہو جاتی ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پانے والے جو حضرات تھے، انہوں نے یہ حکمت کی باتیں نبی علیہ السلام سے سیکھیں، پھر انہوں نے آگے بھی پہنچائیں، ان کی زبان سے بھی یہ حکمت کی باتیں جاری ہوئی۔ کہتے ہیں کہ استاد کی عظمت دیکھنی ہو تو شاگردوں کو دیکھو، شاگردوں سے استاد کا مقام پہچانا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر شان دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ معلم کتنے بڑے تھے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر عنہ ان کی بہت ساری باتیں حکمت بھری باتیں ہیں۔ ایک بات جو کہ ہمارے سلسلے کے مشائخ میں سے ہیں تو فرماتے تھے سبحان من لم یجعل لخلقہ سبیلا الی معرفتہ الا بالعجز عن معرفت۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عجز کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بنایا۔
جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے اسے عاجزی اختیار کرنی، اسے جھکنا پڑے گا. جھکے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا. سوچئے اس سے اللہ کی کتنی عظمت بیان ہوتی ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عاجزی کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بنایا. دوسری بات فرماتے تھے جسے رونے کی توفیق نہ ہو اس کو چاہیے کہ رونے والوں پر رحم بھی کھا لے. جسے رونے کی توفیق نہ ہو اس کو چاہیے کہ رونے والوں پر رحم بھی کھا لیا کرے. آج تو وہ وقت آ گیا کہ جان بوجھ کے رلاتے ہیں، رحم بھی نہیں کھاتے. عورتیں کہتی ہیں ایسی بات کی جلتی رہی ہوگی. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مخلوق سے تکلیف ہٹا کر خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے. یعنی سخی وہ ہے جو دوسری کی تکلیف اپنے اوپر لے لے، یہ سخاوت ہے. اور ایک ان کا قول بڑا عجیب ہے، عجبا لضعیف یعصی قویہ. تعجب ہے اس کمزور پر جو ایک قوی کی نافرمانی کر رہا ہے. بھئی انسان جیسا کمزور کوئی نہیں اور اللہ سے بڑھ کر قوی کوئی نہیں. اب اتنا کمزور اتنے قوی کی نافرمانی کرے. عام طور پہ تو دستور ہے نا کہ لوگ قوی کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، بھائی پکڑ لے گا، مارے گا، غصہ کرے گا. لیکن انسان کی حالت دیکھو کہ کمزور بھی سب سے زیادہ اور نافرمانی بھی اس ذات کی کرتا ہے جو سب سے زیادہ قوی ہے. عمر فاروق لانو ان کی حکمت کی بات بڑی پیاری ہے. فرماتے تھے جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا. آج تو کسی کو غلطی بتا دو تو غصہ کرتا ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو عیوب کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ کی شان دیکھیں کہ آئیڈیا تھا عمر فاروق لانو کا. آج کل ایک کتاب بہت مشہور ہے، اس کی ملینز کاپیز بک چکی ہیں اور اس کا عنوان پتہ کیا ہے؟ گفٹ آف امپرفیکشنز. گفٹ آف امپرفیکشنز. 1400 سال کے بعد ان کی ہوئی بات کو آج دنیا نے محسوس کیا تو کتاب لکھی گفٹ آف امپرفیکشن اور لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں. جو شخص میرے پاس عیوب کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کو ذلیل نہیں کرتا جب تک اس کی برائی حد سے نہ بڑھ جائے. عمر فاروق لانو نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے پکڑا. اس نے کہا جی پہلی دفعہ کی ہے. فرمایا ممکن ہی نہیں کہ بندہ پہلی دفعہ گناہ کرے اور ذلیل ہو جائے. عادی ہے، اور واقعی وہ عادی نکلا. اللہ تعالیٰ کا بھی یہ دستور ہے. اللہ تعالیٰ ایک گناہ ایک غلطی پہ جہنم میں نہیں ڈالتے. ہاں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار. دیکھا احاطہ، جو ڈوب جائے گناہ میں، گر جائے گناہ میں. اب دیکھیں یہ جو نوجوان ناجائز تعلقات میں گرفتار ہوتے ہیں نا، یہ جھوٹ میں گھر جاتے ہیں. اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ابو سے جھوٹ، امی سے جھوٹ، اس سے جھوٹ، جس سے تعلق رکھتے ہیں اس سے بھی جھوٹ. تو گھیر جاتا ہے. جب بندہ کسی گناہ میں گھیر جائے سمجھ لے کہ اب میرے لیے پکڑ کا وقت آ گیا ہے. اللہ حلیم ہے، کریم ہے، ایک غلطی پہ نہیں پکڑتے. فرمایا کرتے تھے
کہ گناہ کی ذلت سے گناہ کا چھوڑ دینا زیادہ آسان ہے. بھائی ذلیل جو ہونا پڑے اس سے بہتر ہے بندہ گناہ ہی نہ کرے. وائی ٹو کٹ اے سوری فگر. حضرت عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے رضا بر قضا دنیا کی جنت ہے. بہت خوبصورت بات کہی. یعنی اللہ کی قضا پہ راضی رہنا یہ دنیا کی جنت ہے. جیسے ذنون مصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کا نظام میری مرضی سے چل رہا ہے. سننے والوں نے کہا ہاں یہ کیا بات کی؟ تو فرمایا دیکھو بھائی میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیا. اب دنیا کا نظام اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے, میری مرضی سے چل رہا ہے. سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کو جس قدر پہچانا وہ اس سے اسی قدر محبت زیادہ کرے گا. The more you know him, you will love him. جتنا اللہ کو پہچانو گے اتنا اللہ سے محبت کرو گے. اور فرمایا جتنا دنیا کی حقیقت کو پہچانو گے اتنا دنیا سے دور بھاگو گے. فرماتے تھے کہ اگر تم گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ جاؤ جہاں پر خدا نہ ہو. حضرت علی عنہ کا ایک قول ہے, کیا خوبصورت بات کہی. فرماتے تھے اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. کانوں میں رس گھل جاتا ہے یہ بات سن کے. اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. تیرا بندہ ہونا میرا فخر ہے. میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. فرماتے تھے الناس اعداء لما جاہلوا. لوگوں کو جس چیز کا نہیں پتا ہوتا وہ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. فرماتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم. میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کی معرفت کو پا لیا کہ میں جو چاہتا ہوں میں کرنا چاہتا ہوں نہیں ہوتا. اس کا مطلب کوئی اور ہے جو میری مرضی نہیں پوری ہونے دیتا. تو مجھے اللہ کی معرفت اس سے حاصل ہو گئی. فرماتے تھے احسان مرتبہ بڑھاتا ہے, سوال کرنا مرتبہ گھٹاتا ہے اور بے نیازی انسان کو ہم مرتبہ بنا دیتی ہے. انہی کا شعر ہے لیس الجمال باسواب تزیننا. خوبصورتی یہ نہیں ہے جو ہم کپڑے پہن کے خوبصورت بنتے ہیں. ان الجمال جمال العلم والادب. لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب. اب یہاں ایک نقطے کی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پہلے انبیاء گزرے وہ ان کی تعداد 1,24,000 تھی اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ان کی بھی تعداد 1,24,000. تو نقطے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے علوم کے جامع تھے. جتنا سب انبیاء کو ملا وہ سب اور اس سے بھی زیادہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام علوم کے وارث. اب سب انبیاء کی نسبتیں جب جمع ہو گئیں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ نسبتیں آگے صحابہ کو تقسیم ہوئی. چنانچہ ہر صحابی کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کی نسبت کا وارث بنا. اور چونکہ نسبت کا وارث بنا اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں,
جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو ہر صحابی کو اللہ نے یہ نعمت بخشی. نبی علیہ السلام مثال کے طور پہ صدیق اکبر عنہ نبی علیہ السلام کے وارث بنے. جو علوم نبی علیہ السلام کو ملے سب سے زیادہ علوم نبوت صحابہ میں سے وہ صدیق اکبر عنہ نے حاصل کیے. حضرت علی عنہ نے بھی حاصل کیے کیونکہ فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا. مگر علماء نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس علوم نبوت بھی تھے، علوم ولایت بھی تھے. تو علوم ولایت سب سے زیادہ حضرت علی عنہ نے حاصل کیے، اس لیے ان سے 3 سلسلے جاری ہوئے، چشتیہ بھی، سہروردیہ بھی، شاذلیہ بھی. اور علوم نبوت سب سے زیادہ صدیق اکبر عنہ نے حاصل کیے اور ان سے پھر نقشبندیہ سلسلہ آگے چلا. اس لیے نقشبندیہ سلسلہ جو ہے اس میں علوم نبوت غالب ہے. پھر عمر عنہ جو تھے ان کو موسوی نسبت حاصل تھی. آپ ذرا زندگیوں پہ غور کرو، ادھر عصا تھا، ادھر ہاتھ میں کوڑا تھا. وہ بھی قوی تھے، قوی امین تھے، اور یہ بھی ماشاءاللہ قوی تھے. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تم بہت قوی ہو، حجر اسود پہ جانا تو لوگوں کو پیچھے نہ دھکیلنا. تو یہ بھی قوی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جلال تھا تو حضرت عمر عنہ میں بھی جلال تھا. یعنی صحابہ بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے. مشورہ کیا کون بات کرے، اچھا ان کی بیٹی سے بات کرتے ہیں، ام المومنین سے، وہ بات پہنچائے، ہم نہیں کر سکتے. تو ادھر بھی جلال تھا اور ادھر بھی جلال. اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کلیم کا رتبہ ملا. ان کو کلام سے نسبت تھی، کلیم جو بنے. اور حضرت عمر عنہ کو سبحان اللہ کانا رأیہ موافقۃ للوحی والکتاب، ان کی جو رائے تھی وہ قرآن. چنانچہ قرآن اترنے سے پہلے ہی کئی مرتبہ انہوں نے عرض کر دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جائے، اور ایسے ہی قرآن کی آیت اتر آئی. موافقت ہوتی تھی. تو کلام اللہ کے ساتھ مناسبت. تو ان کی زندگی میں دیکھیں تو موسوی نسبت غالب نظر آتی ہے. اسی طرح آگے بڑھیں تو اس امت میں ابن سیری رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. ان کو خوابوں کی تعبیر کا خوب علم اللہ نے عطا کیا. چنانچہ ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا. جتنے علماء حضرات خوابوں کی تعبیر بتلاتے ہیں وہ ماخذ وہی ہے، وہیں سے دیکھ کے بتاتے ہیں. تو جس طرح کسی کو خواب کی تعبیر کا علم ملا، یہ کس کی نسبت تھی؟ یہ یوسف علیہ السلام کی. علمتنی من تأویل الاحادیث، یہ سرمایہ وہاں کا تھا، تقسیم ہو کے یہاں آپ پہنچا. اسی طرح جو حکمت تھی پہلے انبیاء میں جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تو اس امت میں بھی حکمت کی باتیں کرنے والے کچھ حضرات گزرے. ان میں سے ایک جو تھے وہ ابن عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ. یہ 7ویں صدی ہجری میں گزرے ہیں، متقدمین میں سے ہیں. خواجہ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک خلیفہ تھے ابو العباس المرسی رحمت اللہ علیہ. وہ ان کے سارے علوم کے وارث سمجھے جاتے تھے، اتنا علم تھا ان کے پاس. اتنے صاحب کرامت تھے کہ آنکھیں بند ہوتی تھیں اور ایسے کہہ دیتے تھے بھئی نماز کا وقت ہو گیا. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، آپ کی تو آنکھیں بھی نہیں کھلی ہوتی، کمرے میں ہوتے ہیں. تو فرماتے تھے کہ میں عرش پر فرشتوں کی اذان کی آواز سنتا ہوں. یعنی عرش پہ فرشتے جب اذان دیتے ہیں تو مجھے اس کی آواز سنائی جاتی ہے. ان کے یہ شاگرد تھے، ان کے مرید تھے. یہ فقہ میں مذہب مالکی پہ عمل کرتے تھے. مشرب ان کا وہ شاذلیہ تھا، یعنی سلسلہ شاذلیہ تھا.
اور مذہب مالکیہ تھا. علی بات ہے کہ ان کے جو بڑے استاد تھے نا تقی الدین سبکی رحمت اللہ وہ شوافی میں سے تھے. تو یہ بڑے بزرگ تھے. انہوں نے پھر پڑھایا. یہ جو الازہر مشہور ہوا ہے نا دنیا میں، مصر کی جو یونیورسٹی ہے، یہ بہت پرانا مدرسہ ہے. وہ اس مدرسے کے استاد تھے. ایسے اساتذہ کی وجہ سے اس علمی ادارے کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی. تو ایک مرتبہ وہ اپنے کاغذ پہ لکھی ہوئی کچھ حکمت کی باتیں اپنے شیخ کے پاس لائے. تو ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ نے دیکھ کے فرمایا لقد اتیت یا بنی فی هذه القراصۃ من مقاصد الاحباء وزیادہ. اے بیٹے، ان نوٹس میں تم نے جو دوستوں کی ضرورت کی چیز تھی نا وہ ساری تم نے جمع کر دی ہے. یعنی انہوں نے خوشی کا اظہار فرمایا. اخلاص کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے پھر اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو وہ حکمت کی باتیں تھیں، اللہ نے قبولیت عطا فرمائی. انہوں نے زندگی میں کتابیں تو بہت لکھی مگر 3 کتابوں کو قبولیت زیادہ ہوئی. ایک کتاب ان کی تھی التنویر فی اثبات التقدیر، دوسری الحکم العطائیہ، اور تیسری لطائف المنن. یہ 3 کتابیں ان کی بہت معروف ہیں. ان کی زندگی میں زہد بہت تھا اور زہد کی وجہ سے ہی حکمت ملتی ہے. تو اس زہد کی وجہ سے اللہ نے ان کو خوب حکمت عطا فرمائی. اس کی شرحیں لکھی ہیں. سب سے پہلی شرح شیخ زروق نے لکھی، وہ بھی پرانے لوگوں میں سے تھے. ویسے تو انہوں نے 3 شرحیں لکھی لیکن ایک شرح ان کی بڑی مقبول ہوئی. پھر بعد میں ایک بزرگ آئے، انہوں نے ابن اجیبہ تھے ان کا نام، انہوں نے ایقاظ الحمم کے نام سے اس کی تشریح لکھی. وہ بھی بہت مقبول ہوئی اور بہت سارے مشائخ نے لکھی. لیکن جیسے پہلے بتایا کہ وہ مشائخ یا تو شاذلیہ سلسلہ کے تھے، پھر بعد میں پاک و ہند میں مشائخ چشت اہل بہشت تھے. تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان حکمت کی باتوں کو مشائخ نقشبندیہ کے ذوق کے مطابق ذرا کھولا جائے. تو واقعی پھر کرنے والا کام تھا. تو اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان مجالس میں وہ کچھ حکمتیں کھولیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے. چنانچہ ہدایہ کے شارح ہیں جنہوں نے فتح القدیر کتاب لکھی، علامہ کمال ابن الہمام، بہت مشہور ہیں. ایک مرتبہ وہ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے. تو جب گئے تو وہ سورہ ہود کی کتاب پڑھ، سورہ ہود کی تلاوت کر رہے تھے. تو جب وہاں پہنچے نا تو انہوں نے تلاوت کی فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. یہ آیت پڑھی وہاں پہنچتے ہی. تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے قبر سے آواز آئی، یا کمال لیس فینا شقی. اے کمال ہمارے اندر کوئی شقی نہیں ہے. چنانچہ علامہ ابن حمام نے وصیت فرمائی کہ میری قبر ابن عطا کی قبر کے ساتھ بنائی جائے. اللہ اکبر. چنانچہ ہماری اس مجلس کی ایک دلیل بھی ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی تھی جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا تو یہ حدیث بن گئی. فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء، تمہارے اوپر لازم ہے علماء کی مجلس کو اختیار کرنا، واستماع کلام الحکماء، اور دانا کی باتوں کو سننا، حکمت بھری باتوں کو سننا. فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمت کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر. کہ اللہ تعالی جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، حکمت کی باتوں سے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیتے ہیں. تو چونکہ حدیث کی سند بھی مل گئی، اب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ
ہم طالب علم ہیں، اپنے بڑوں کی باتیں دہرائیں گے جو سنی ہوئی ہیں، مگر اتنا ہم فریاد کرتے ہیں کہ اس کے بدلے آپ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتنا ولا هما إلا فرجتنا ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا اللهم خذ إلى الخير بنواسينا۔ میرے مولا کمزور ہیں، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچ لیجئے۔ اللہ، بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے تو کہتے ابو اٹھا لے، باپ نہ نہیں کرتا۔ میرے مالک، ہم نفس و شیطان سے لڑتے لڑتے تھک گئے، ہم خلوت جلوت کے گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ، ہم معصیت کی ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اے کریم نکال لیجئے، اے کریم نکال لیجئے، اپنی طرف کھینچ لیجئے، اپنا بنا لیجئے۔ اللہ، دلوں کو دھو دیجئے۔ میرے مولا، کب تک بے سرور نمازیں پڑھتے پھریں گے، بے ذوق سجدے کرتے رہیں گے؟ اللہ، اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ، ہماری عبادتوں میں لذت عطا فرما، استقامت عطا فرما، سنت پہ دوام نصیب فرما۔ اللہ، جھوٹ چھوڑ کر سچ کی زندگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔